جماعت پڑھنی چاہیے، نماز باجماعت پڑھنی چاہیے۔ اور جو بندہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں اس کی دلیل سب سے پہلے قرآن شریف سے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43، اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دو، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آپ کہیں گے کہ یہاں پر جماعت کا ذکر نہیں ہے، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو یہاں پر رکوع کرنے سے مراد رکوع والوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور پھر اگلی حدیث بھی نوٹ فرما لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کتاب المساجد کے اندر 793 نمبر حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنتا ہے اور وہ اذان سن کر مسجد کی طرف نہیں آتا، جو شخص مؤذن کی آواز سنتا ہے، اللہ اکبر اذان سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں نہیں آتا، اس کی نماز نہیں ہوتی، گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایک نبینا صحابی، آئیے میرے سامنے مسلم کتاب المساجد کے اندر سے 653 نمبر حدیث موجود ہے۔ نبینا صحابی ہے، کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبینا ہوں اور میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے سہارا نہیں ملتا کہ میرے ساتھ کو بندہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے مسجد میں لے جائے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہتا اللہ کے رسول ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں نماز مسجد میں پڑھنا ہو۔ مسجد میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے میرے محترم بھائیوں، نماز باجماعت پڑھا کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صحیح سنت کے مطابق وضو کر کے، صحیح سنت کے مطابق، آج تو وضو بھی ہمارے سنت کے مطابق نہیں ہے، کیا کیا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ نمازیں تو دور کی، جس طرح اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد نماز ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا وضو جو ہے وہ نماز کی بنیاد ہے۔ تو جب سرے سے ہمارا وضو ہی صحیح سنت کے مطابق ہوگا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ صحیح سنت کے مطابق محض اس لیے نماز جماعت پڑھنے کے ساتھ وضو صحیح طریقے کے ساتھ کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی بڑی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، لیکن ہماری بدبختی کیا ہے کہ ہم جماعت کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے کاروبار کے اندر اپنی روزی روٹی میں دن رات مشغول ہیں، اذان سن بھی لئی ہے اور ٹھیک ہے مولوی صاحب پڑھ لیں گے، وہ جماعت ہو جائے گی، پھر بعد میں اٹھوں گا جب ٹائم مل گیا نماز پڑھ لوں گا۔ یہاں اس سے بھی پیاری حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے سنت کے مطابق، صحیح وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، اس کا ایک قدم اٹھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور اللہ اس کا ایک گناہ اس قدم کے بدلے مٹا دیتے ہیں۔ پھر جب وہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ نماز کے انتظار میں یا نماز کے لیے محض مسجد میں وقت گزارتا ہے، یعنی بعض اوقات اذان ہو جاتی ہے نا تو مقتدی جو ہے سنتا ہے آواز اذان کی، فوراً مسجد میں آ جاتا ہے، وضو کر کے بیٹھا ہے، سنتے پڑھ لی، قرآن پڑھ رہا ہے، پھر بعد میں جماعت ہوگی، بعد میں اذکار کرتا رہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک اس کا وضو قائم رہتا ہے، جب تک وہ وضو میں رہتا ہے، اللہ آسمان سے فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کی دعائیں تمام دعائیں قبول فرما۔ یہ کوئی تھوڑی فضیلت ہے، لیکن ہم نے اسلام کے اس رکن کو نہیں دیکھا۔ اگر کوئی اس حدیث کو جو میں نے ابھی بیان کی دیکھنا چاہے تو مسلم کتاب المساجد کے اندر 272 نمبر حدیث ہے یہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث
جو صحیح مسلم اور بخاری وغیرہ میں بھی موجود ہے، مسلم کا حوالہ موجود ہے، 625 نمبر حدیث ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے نا، اکیلے نماز پڑھنے والے سے، وہ 27 گنا افضل ہے. 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے اس بندے کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور اکیلے نماز پڑھنے والے کو صرف ایک نماز کا ثواب ملتا ہے. لیکن ہماری بدبختی کیا ہے کہ ہم نے اذان بھی سننی ہے، اذان سننے کے بعد اگر سر پر وزن ہے نا تو کچھ ایسے ہیں کہ وہ سر کے اوپر وزن بوجھ اٹھا کر کھڑے، جی اذان ہو رہی میں اذان سن لوں. یہ تو حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. تو نے بوجھ تو اٹھا لیا، لیکن تم نے وہ بوجھ جو تمہارے اوپر ہے، جو اللہ کا آواز آیا حی الصلاۃ حی الفلاح کی آواز سنی، اس لیے تم مسجد میں حاضر نہیں ہوا. تو میرے محترم بھائیوں، با جماعت نماز پڑھا کرو. نماز بہت اہم فریضہ ہے. ہم بدبخت اس بات سے، ہم غافل اس بات سے کہ ہمارے دوست بزرگ آج گھروں کے گھر بے نماز پڑھتے، اور ہم یہ صرف بات سوچ کر بیٹھ چکے ہیں کہ بس اگر نماز نہیں بھی پڑھی، حرام کی روزی روٹی نہیں کھا رہے، حلال کما کے کھا رہے ہیں، ہمارے گھر کا دانا کھانا پینا، ہم رشوت نہیں لے رہے، شراب نہیں پی لے تو ہم بچ جائیں گے. واللہ یہ ہماری سوچ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس سن لیجئے. آپ نے کیا فرمایا تھا کہ وبین الرجل والشرک، فرمایا بندے اور شرک، والکفر اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دینا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے تو سب سے زیادہ خط میں اہمیت کیا ہوتی تھی کہ نماز کا اہتمام کرنا. جس بندے نے نماز کے پورے امور کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا، سمجھ لیا، وہ پورے امور، پورے جو دین کے باقی کام بھی صحیح طریقے سے ثابت قدم رہ کے کرے گا. اور جس نے نماز ضائع کر دی اس پر دوسری توقع نہیں رکھی جا سکتی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا. جس کی نماز مکمل نکلی، ٹھیک نکلی، وہ نجات پا گیا، اور جس کی نماز ٹھیک نہیں نکلی، خراب نکلی، وہ ہلاک اور برباد ہو. ہماری نمازیں ٹھیک تو دور کی بات، ہم پڑھتے ہی نہیں. جو پڑھتے ہیں تو فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے ہیں، نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا. تو میرے محترم بھائیوں، میں نے نماز کی وعید میں آپ کے سامنے چند ایک روایات پیش کی.